أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے برادران کرام، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ماہ مبارک کے روزے قبول کرے اور صحیح طریقے سے ماہ رمضان گزرے، بابرکت کے ساتھ اور برحمت کے ساتھ. ولایت کا مطلب ہے اتھارٹی. ہم نے کہا تھا ہم پہلے شروع کریں گے فیملی کی اتھارٹی سے، پھر بعد میں دیکھتے جائیں گے کون سی اتھارٹیز انسان کے اوپر ہے. ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک انسان شادی کرنا چاہتا ہے اور ڈھونڈنا چاہتا ہے تو 5 چیز کو ضرور دیکھے، تاکہ طلاق وغیرہ، تاکہ انویسٹمنٹ جو انسان اتنا قیمتی انویسٹمنٹ کرتا ہے شادی میں، پیسہ تو چھوڑو، پیسے کے علاوہ اپنی صحت کا انویسٹمنٹ کرتا ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ اپنے صحت صحیح رہے گی، سٹریس نہیں ہوگی زندگی. انسان ظاہری چیزوں کے پیچھے جاتا ہے تو زندگی میں اتنا سٹریس آ جاتا ہے، تو تمہاری انویسٹمنٹ پیسے میں نہیں کرتے ہو، اتنا جہیز اور مہر اور اس کو تو چھوڑو، لیکن اس کے بعد میں سٹریس کے پیچھے، بیماریوں کے پیچھے اتنا دوائی کا خرچہ، یہ خرچہ، وہ بھی تو ایک انویسٹمنٹ ہے کہ آپ ایسی بیوی لاؤ جس سے یہ ایسے خرچے نہ ہو، یعنی آپ کی برکتی و بچت ہو، خوف خدا ہو. ایسا شوہر لاؤ جس کے پاس خوف خدا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی سے ڈرتا ہے یا ڈرتی ہے، دونوں میں. تو یہ چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں میں یہ دونوں چیز پائے جائے. سمجھ گیا نا؟ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا تقوی، کہ وہ چیز سے دور رہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ایسا شوہر ڈھونڈے، ایسی بیوی ڈھونڈے جس میں یہ صفت ہو. اور دوسرا جو ہے نمبر 2 کہا تھا صبر. صبر کے بغیر جو ہے نا کوئی رشتہ وہ نہیں ہوتا ہے. تو اتھارٹی میں بھی صبر چاہیے. تو صبر بھی میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا، اس کا میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اور پھر بعد میں ہم نے کہا تھا کہ forgive and forget، یعنی معاف بھی کرو اور بھول جاؤ، یعنی چانس دو، موقع دو، ایک دوسرے کو موقع دو. اگر شوہر غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کرو اور اس کو موقع دو. بیوی غلطی کرتی ہے، معاف کرو. یعنی کوشش یہ کرو کہ کوئی بھی زیادہ تر جو ہے، اگر تم نے تقوی چنا ہے، سب سے فرسٹ جو ہے چنا ہے، اور سیکنڈ نمبر دیکھا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا اگر غلطی ہوتی تو یہ انسان جو ہے نا خوف خدا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی نہیں چاہتا ہے، ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس سے اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دو. کیونکہ آپ نے سب سے پہلا کرائیٹیریا چوز کیا ہے تقوی کا، دونوں میں، شوہر میاں بیوی میں. اگر غلطی بیوی سے ہو جاتی تو ایک مومنہ ہے، متقیہ ہے، کیسی بھی بڑی غلطی ہو جائے. ہم کتنی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے اور خدا سے دعا مانگتے کہ اے خدا معاف کرنا، خدا معاف کر دیتا ہے. تو پھر یہ تو اگر ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہمیں نہیں معاف کرے تو پھر بعد میں چھوٹی جو ہے نٹ پکی بن کے پکڑ کے رکھنا. تو یہ جو ہے تیسرا مسئلہ تھا کہ forgive and forget، یعنی forgive تو کرو لیکن بھول بھی جاؤ، آگے چلو، چانس دو. سمجھ گئے نا؟ غلطی سب سے ہوتی ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دوبارہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. جب متقی ہے لیکن معصوم نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ تقوی ہے لیکن معصوم نہیں ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے forget and forgive.
इसी तरह जो है ना ये। फिर फोर्थ हमने कहा था, वहां पर हमारा सेशन खत्म हो गया था, कि अपरेजिंग द जनरेशन। अगर एक इंसान बीवी चुनता है, उसको चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखे कि तुम जो बीवी लाते हो, तुम्हारे बच्चे के लिए मदरसा लाते हो, एक स्कूल लाते हो। अरबी में कहावत है, पोइट्री है, अल उम्मु मदरसतुन, माँ एक स्कूल है। इन आदतहा, अगर तुमने माँ को तैयार किया, आदत अज्यालन कामिल अल आराकी, तुमने ऐसी नस्ल की तैयार जो कि कंप्लीट जो है अच्छे अच्छे मॉरल वैल्यू वाली नस्ल तैयार की। तो ये माँ का जो रोल है वो एक स्कूल का रोल है। आप अपनी शहवत तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ में जो है ना अपनी ख्वाहिशात देखते हैं, ब्लॉन्डी श्लॉन्डी आपको पसंद है, सुनहरी बाल वाली, नीली आंख वाली, जो भी है, उसके साथ साथ जो है ना ये जरूर देखना, ये जरूर देखना कि उसके पास जो है एक मदरसा होने की। बच्चे को मदरसा ले जाते हैं, आप मदरसा से शादी करो, ऐसी औरत लाओ जो मदरसा है, जो आपके बच्चों के लिए मदरसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये बहुत से लोग बोलते हैं कि जनरेशन को पायस नेक कैसे बनावे, मोमिना कैसे बनावे, तो उन लोग को ऐसा कि बस हम कर लेते हैं, फिर बाद में तौबा कर लेंगे, हज पढ़ लेंगे, बच्चा बालिग हो जाएगा, तब हम मौलाना के पास ले जाएंगे ताकि उसको दर्स सिखावे। ऐसा नहीं होता है। मेरे पास एक अमेरिका में एक आदमी आया, उसका बेटा जो था 14-15 साल का था, वो ड्रग कर रहा था, कितनी दफा पुलिस में जा चुका है, जेल में जा चुका है, ये वो। मेरे को आया, बोलता है कि मौलाना साहब इसको हिदायत दे दो। मैं बोला पहली बात ये है, हमारे पास वो जादू की डंडी नहीं है जो सर पे मारा, एलकजाम एलकजुम बूम, एंड सर के ऊपर वो जो सुनहरी जो चक्कर आता वो आ जावे। हम ऐसी हमारे पास नहीं है, हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये मुंह पूछना चाहता हूँ कि 14 साल का लड़का है, आप ये शहर में कितने साल से है, ये लड़का कहाँ पैदा हुआ है? बोले यहाँ ही पैदा हुआ है। मैं बोले एक दिन भी ये मदरसा नहीं आया, एक दिन भी मस्जिद नहीं आया, समझ गए ना? बचपन से आपने लापरवाही की इसकी, अब जाकर जब वो टेढ़ा हो जाता है, बोलते हैं ना दरख्त जो होता है ना, जब छोटा होता है ना दरख्त, जब उगता है टेढ़ा हो जाए हवा से तो उसको आप ठीक कर सकते हो, वापिस टेढ़ा हो जाए तो ठीक कर सकते हो। थोड़ा पख्ता हो गया दरख्त की शाख तो थोड़ा मुश्किल से सीधा होता है। अगर एकदम दरख्त टेढ़ा हो गया तो उसको लाने जाएंगे ना तो दरख्त भी टूट जाएगा एकदम, यानी तो उसके लिए हल होना चाहिए। बचपन से जो आप कर सकते हो वो बड़ा हो जाता है बच्चा, उसके बाद जो है ना करनी चाहिए कोशिश, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं रख सकते। मेरा तजुर्बा है, बहुत कम जो है कामयाबी होती है, ज्यादातर हम कुछ नहीं कर सकते। वो लड़के का माइंड सेटअप हो गया है, एथीस्ट का माइंड है, नमाज पढ़ता है बाप के लिए पढ़ता है, माँ के लिए नमाज पढ़ता है, दोस्तों के साथ होता है तो नमाज की कोई वो नहीं है, तो वो पढ़ता है कल्चर के लिए, समझ गए ना? उसका दीन कल्चर बन गया है, हालांकि उसको कल्चर को दीन बनाना चाहिए, लेकिन उसने दीन को कल्चर बना दिया है, समझ गया ना? तो इसीलिए वो नमाज पढ़ता है कि मेरा बाप खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए। भाई अल्लाह को नहीं, अल्लाह है कहाँ? अल्लाह तो नहीं है, तो तुमने बनाया, तुम्हारे दिमाग ने अल्लाह को बनाया है। कॉग्निटिव थ्योरी के हिसाब से आपने जब सब दिमाग में सेटअप कर दिया, ये तुम्हारा खुदा है, समझ गया ना? ऐसे कोई खुदा नहीं है। ऐसी नस्ल आ गई है हमारे घरों में, मोमिनीन के घरों में, समझ गया ना? बाप अजादारी नमाज वगैरह पढ़ रहा है, बेटा आता है तो अजादारी करता है तो बाप के लिए करता है, माँ के लिए करता है, माँ बाप को खुश। क्योंकि वेस्टर्न तालीमात ये बताती ना कि देखो अगर तुमको पसंद नहीं है तुमको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ बाप को खुश करने के लिए करना, समझ गए ना? लेकिन अगर माँ बाप नहीं है तो तुमको जो करना है करो, माँ बाप के पीछे से तुम आजाद हो, जो करना है। ये मैंने खुद छोटे बच्चों की किताबों में पढ़ा है अमेरिका में कि तुम आजाद हो, तुमको जो करना है करो, जो ट्राई करना है करो दुनिया में, समझ गए ना? तुम्हारे माँ बाप के, अगर माँ बाप को जो है उसका दिल नहीं दुखाना, उसके सामने ये चीज नहीं करना, यहाँ तक है उसके सामने ये चीज नहीं करना। कितना गलत प्रॉब्लम आ रहा है हमारी सोसाइटी में, कितना गलत इन्फ्लुएंसेस आ रहा है। तो एथीज्म, ड्रग, फाहिशा, एडल्ट्री, पहले तो होता था मैस्टरबेशन वगैरह के जो होती थी इश्यूज, अब तो हद पार हो गई है, अब तो उससे भी ज्यादा भयानक, अब तो मर्द और औरत और औरत तक ऐसे ऐसे इश्यूज आ गए हैं जो कि हम
پہلے ہم اتنا سنتے نہیں تھے، آج تو نارمل بن گیا ہے، آج تو شادی کرتے ہیں ایسا ہم یعنی دوسرے جو کرتے وہ ہم کچھ نہیں بولتے، لیکن ہم ہمارے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، شیعہ آل محمد کی بات کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی کتاب میں کلیئر کٹ لکھا ہے یہ غلط چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مسلمان ایسے مسلمان اپنی مسجد بنا دیتے ہیں، نکاح پڑھتے ہیں، کتنی شرمناک بات ہے۔ یہ زمانہ کیسے کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ جو لوگ جو ہے نا اپنی خواہشات دیکھتے تھے، بیوی لاتے تھے، ایسی بیوی لاتے تھے کہ وہ کرپشن کی مدرسہ ہوتی تھی، ایمان کی مدرسہ نہیں ہوتی تھی، ایسی عورتیں لاتے تھے جو کہ کرپشن کی مدرسہ ہوتی تھی۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، جب ماں باپ بیٹی کی شادی کراتے تھے، سمجھ گئے نا، تو ایسے کو ڈھونڈتے تھے جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، ایمان نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہی تو پرابلم ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ આના પાસે કેટલા પૈસા છે, કમાઈ કેટલી છે, ایمان કેટલો છે بھی تو پوچھو، کتنا ایمان ہے اس کا یہ بھی تو پوچھو۔ تو ایمان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، پیسے کے بارے میں۔ اچھا جاب ہے، ریگولر جاب ہے، کھانا پینا نہیں، اچھا جاب ہونا چاہیے بھائی، اس کے پاس اچھا ایمان ہے، نہیں اچھا جاب ہونا چاہیے۔ تو یہ دنیا کے پیچھے پیرنٹس پڑے، اپنی بیٹیاں کی شادی بیچاریوں کے، بیٹی مومنہ ہے برباد کروا دی۔ وہ لڑکا بولتا ہے مجھے حجاب نہیں چاہیے، لڑکا بولتا ہے تو مجھے فون آتے کہ میرا شوہر بولتا ہے مجھے جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی خوبصورتی میرے دوستوں کو بھی بتا، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تمہاری۔ یہ ایسا انسان کو روایت میں آئے دیوس، جو اپنی بیوی کو دوسروں پر آئے مردوں کے سامنے جو ہے اس طرح سے بیوٹی اس کی پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، یہ انسان کو دیوس کہا گیا ہے روایت میں۔ اور روایت میں لا يدخل الجنہ دیوس، دیوس جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ غیرت کہاں چلے گئی ہے آج کل کے زمانے میں؟ اتنا خراب زمانہ ہو گیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ معاشرہ ہم پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ پہلی بات یہ ہمارے ممبر سے اتنا بولا نہیں جاتا یہ چیزیں، تو ہم خود مولاناؤں کا بھی قصور ہے، جنرلی کچھ بولتے ہوگے لیکن اس کی مجلس میں کوئی آتا نہیں۔ کیا آپ کو کیا چاہیے ممبر سے؟ کیا چاہیے؟ سیکھنا ہے یا دل کی خواہشات کو پوری کرنا ہے؟ سمجھ گئے؟ ممبر کا مقصد کیا ہے وہ آپ پہلے ڈیفائن کریں۔ اگر سیکھنا ہے تو صحیح لوگوں کو ممبر سے لائے۔ تو سب سے پہلے گلٹی ایز چارج مولاناؤں کا ٹپا ہے، سب نہیں، میجورٹی۔ کیونکہ تربیت پہ فوکس نہیں کہا گیا ہے۔ تربیت بچوں کو نہیں، بڑوں کو، ہم جیسے بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم بس بولتے تربیت بچے، تربیت نہیں، بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو ممبر سے ہمارا فیلئر ہوا ہے، میجورٹی مدارس سے فیلئر ہوا ہے۔ انکوالیفائڈ مدرسہ کے ٹیچر آ کر پڑھاتے، شرط لگا دو کیا مدرسہ میں، تو بولتے نہیں تم دخل نہیں کرو، ہم ریکروٹ کریں گے مدرسہ کے ٹیچر۔ بے حجاب عورتوں کو مدرسہ میں درس دینے کے لیے لڑکیوں کو سکھاتے ہیں، ہم لڑکیوں کو اسلام سکھاتے ہیں، بے حجابی سکھاتے ہیں، اور وہ ٹیچر آ کے سائیکولوجیکل نو the hijab is inside the heart, the hijab is this، ایسے پٹکے چڑھاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ ایسی حالت ہو گئی ہے ہماری کہ مدرسہ خود جو ہے نا مفسدوں سے بڑھا ہوا ہے۔ کتنے تو ایسے غلط لوگ کو پکڑے گئے مدرسہ کے ٹیچر بن کے بیٹھے تھے، اور مدرسہ کے ٹیچر بننے کے ذریعے بچوں کے ساتھ غلط کام ہوتا تھا۔ مدرسہ کے ٹیچر کا کیموفلیج تھا، ایک پردہ تھا۔ تو اس لیے کتنی ہم مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ پھر ہم بولتے ہیں ہمارے بچے مومن نہیں ہو رہے، پھر کیسے ہو گئے؟ ہمارا ممبر فیل کر دیا ہم نے۔ جو مقصد تھا ممبر کا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کو کلچرل چیز بنا دی۔ سمجھ گئے نا؟ بھلے آزاداری کرو، آزاداری کا کوئی مخالف نہیں، میں خود آزادار ہوں، میں خود پوئٹری لکھتا ہوں، امام حسین کی آزاداری، ماتم بچوں کو کراتا ہوں، بچوں کو ماتم سکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے خون میں ہے۔ لیکن بیلنس کہاں پر ہے؟ مقصد میرا یہ ہے کہ آزاداری کرو، دل کھول کے کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں امام حسین کا جو مقصد تھا، جو گول تھا، وہ ایم کیا تھا؟ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں منکر سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلا ہوں، میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، فساد دور کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو اگر ہمارے پاس آزاداری اتنے لیول پہ ہے، فساد اتنے لیول پہ ہے، ہمارا
یہ عزاداری ایک سائڈ پہ جا رہی ہے اور مقصد حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں. یہ دونوں الگ الگ راستے ہو رہے ہیں, سمجھ گئے نا. تو اسی لیے جو ہے جو عقل مند لوگ ہیں, مومنین لوگ ہیں, جو نئی جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں, جو نئی جنریشن نئی نسل آتی ہے جو ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیا کیا ہوگا, ان کے لیے میرا یہ ڈائریکشن ہے. میجورٹی کو تو کچھ نہیں بول سکتے ہم, لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نسل بچے, تو سب سے پہلے امام بارگاہ, جب آپ الیکشن آؤ امام بارگاہ میں جو ہے نا ریفارمنگ لاؤ, ریفارمیشن, یعنی ایسے اسکالرس کو لاؤ جو عزاداری بھی کرتے, بیان غم بھی کرتے, مجلس بھی پڑھتے, اور ساتھ میں تربیت کے سبق دیتے ہیں, بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی. یہ نمبر 1. نمبر 2, مدرسہ کا فلٹریشن. آپ مدرسہ کے انچارج بن جاؤ. مدرسہ میں صرف اور صرف ایسے لوگوں کو ریکروٹ کرو جو رول ماڈل ہو. بے حجابی, ایک مدرسہ میں نے کہا کہ بھئی ایڈمنسٹریشن کا بے حجابی اور بھئی کیا مدرسہ بند کر دے ہوئے, میں بولے یعنی کمیونٹی میں کوئی بھی نیک ایسی عورت نہیں جو حجاب کے ساتھ ہو, نہیں ہے بھائی, تو پھر نہیں تو درس. وہ بولتے نا کیا بولتے ہیں نئے مامے سے تو کانا ماما اچھا, یا نیم ملا قطرے کی جان, ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں. تو بھائی تو نہیں تو خراب کر رہے, تم دین کا نام خراب کر رہے, دین کے نام پہ بدنامی ڈال رہے ہو, بچے کو بدنامی دیندار بناتے ہو. اگر رول ماڈل ٹیچر نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, ایک پڑھا ہوا ہے, ضروری نہیں پورا مدرسہ کہ 10 ٹیچر 10 ہو کھانا پوری کرو, کھانچے بھرتے رہو. نہیں, مدرسہ ایسا نہیں ہے. مدرسہ امانت ہے 12ویں امام کی عجل اللہ تعالی. ہمارے ہاتھ میں مدرسہ جو ہے 12ویں امام کی امانت ہے. 12ویں امام کی نسل تیار کرنی ہے. 12ویں امام کی نسل کیسے تیار کرے گی جب جو رول ماڈل ہے وہ 12ویں امام کو مانتے بھی نہیں ہے, یا 12ویں امام کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. کچھ ایسے مدرسہ ٹیچر نمازی کی لاپرواہی, نماز دین کا ستون ہے, بچے کیا نکلیں گے پھر. لیکن مدرسہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے ہمیں 12ویں امام کے لیے نسل لانی ہے, جس سے اگر ہم پیرنٹس کے دل میں تسلی نہیں ڈالیں گے کہ ہمارا مدرسہ صحیح ہے, پیرنٹس بچے کو نہیں لائیں گے. اگر ایسے مسائل ہے تو پھر مدرسہ میں حلال حرام صرف نہیں ہوتا ہے, مدرسہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو کیسے لایا. ابھی جیلیٹن کا مسئلہ, یہ بھی ابھی کچھ لوگ بولتے جیلیٹن حلال ہے, کچھ لوگ بولتے جیلیٹن حرام. جب اختلاف ہے تو اس کو دور کرو. اگر جیلیٹن ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے سور کی چربی سے, ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, جو کہ میں نے چیک کیا ہے نہیں ہوتا ہے, لیکن فرض کرو ایک انسان بولتا ہے نہیں ہو جاتا ہے ٹوٹلی, تو ٹھیک ہے تم کھانا, ہم نہیں کھا سکتے, تو اختلاف ہو گیا. ابھی ایسے اگر جیلیٹن والی چاکلیٹیں ہم دیں گے بچوں کو مدرسہ میں, تو کیا پرابلم ہوگا. جو پیرنٹس پابند ہے جیلیٹن نہیں کھاتے, اور جو پیرنٹس پابند ہے جیلیٹن کھاتے, ان کے بچے آئیں گے وہ بچوں کو نکال دیں گے. لیکن ہم جیلیٹن مدرسہ میں لاوے نہیں, تو دونوں پیرنٹس سے شرط نہیں لگائے, نہیں میں بچے کو اس لیے لاؤں گا اگر تم جیلیٹن کھلاؤ گے اس کو, ایسا کوئی نہیں بولتا ہے. ایسی چیزیں سے دور رہو. یہ مدرسہ کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے, کھانا پوری نہیں ہوتی. کمیونٹی کو شو آف نہیں کرنا, جو ہمارا مدرسہ جو ہے دیکھو بہت اچھا چل رہا ہے, ہمارے مدرسہ میں اتنے بچے ہیں, اتنا کافی پبلسٹی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. جو اگر اندر مدرسہ کے اندر آپ جاؤ دیکھو کتنا پرابلم ہوتا ہے. تو گلٹی ایز چارج. سب مدرسہ نہیں, میجورٹی آف دا مدرسہ, خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز میں شرابی لوگ آ کر جو ہے پڑھاتے ہیں, شوق ہے پڑھانے کا. چور ایسے لوگ آ کر مدرسہ میں پڑھاتے ہیں, شوق ہے پڑھانے کا, سمجھ گئے نا. ایسی عورتیں آ کر پڑھاتی ہے جن کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے, شوق ہے پڑھانے کا. جب منع کرو تو مدرسہ چلانے والے امیر لوگ ہیں, سمجھ گئے نا, جو نہ ایسا نہیں کر سکتے ہم, اسے کیسے, یعنی یہ ایسی حالت ہے کہ مدرسہ بھی جو ہے نا کنٹرول ہوتا ہے, امیر لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے. اگر وہ امیر کرتے جن کے پاس دین ہو تو پھر یہ تو ممبر مدرسہ فیملی. تم نے بیوی کو لایا اپنی خواہشات اور شوق کے لیے لایا, یہ نہیں دیکھا کہ فیوچر میں میرے بچے کے لیے ایز اے ماں سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. شوہر کو, اپنی بیٹی کو کسی ایسے شوہر کو دلوا دیا پیسے کے خاطر, یہ نہیں دیکھا. بچے ہو گئے,
اس پر باپ کا کیا اثر ہوگا. ابھی طلاق میں کیا ہوتا ہے کچھ ابھی آج کل یہ نیا ماڈل لکھ رہا ہے, چائلڈ کسٹڈی کون لے. تو چائلڈ کسٹڈی میں تو مین مسئلہ تو یہ ہے نا, باپ کی کسٹڈی ہے, سمجھ گئے نا, پہلے 2 سال تک ماں اور باپ کی ہے, پھر بعد میں باپ کی. تو اب کیا ہوتا ہے, اب کمپٹیشن ہوتا ہے. اسلامک کنٹری میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ماں کوالیفائڈ نہیں ہے اسلامکلی, یا باپ کوالیفائڈ نہیں اسلامکلی, تو میں اسلامکلی تربیت دوں گی بچی کو, دے دیتے, کیونکہ سیکنڈری رول آ جاتا ہے. باپ کے شرابی ہے, باپ خراب ہے, کیریکٹر ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, عورت ثابت کر دیتی ہے بچہ یہاں آ گیا, سمجھ گیا نا, ماں کے پاس سیکنڈری رول. تو ابھی اس پہ کمپٹیشن ہوتا ہے. بچے کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اسلام کو ڈالنا پڑتا ہے بیچ میں. ابھی اپوزٹ, کیونکہ میرے کو کیسز آتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کوالیفائڈ پرسن کون ہے فیملی میں سے بچے کے لیے, تو شوہر بولتا ہے میں کوالیفائڈ ہوں, بیوی بولتی میں کوالیفائڈ ہوں, ایک دوسرے کی پھر ایب نکالنے لگ جاتے ہیں, وہ کیسے کوالیفائڈ ہے, اس نے ایسے ایسے گانے سنتے رہتی گھر میں, وہ بولتی وہ کیسے کوالیفائڈ ہے, وہ عورتوں کے ساتھ گھومتے رہتا ہے ایک دوسرے. میں بولتا ہوں دونوں کوالیفائڈ نہیں ہے, دونوں لائق نہیں ہے بچوں کو تربیت کے لیے. ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, اپوزٹ ہوتا ہے. عورت کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے جج کو کہ مرد جو ہے نا مسلمان ہے, مرد پابند ہے, میری بیٹی کو حجاب کروائے گا, میری بیٹی کو مسلمان بنائے گا, حلال گوشت کھلائے گا. اچھا ٹھیک ہے تو تم بچی لے لو. ویسٹ کنٹریز میں اپوزٹ ہوتا ہے, سمجھ گئے نا. ویسٹ کنٹریز میں بے دینی یعنی کرپشن استعمال کرنا پڑتا ہے بچے کی کسٹڈی لینے کے لیے. ماں یہاں پر کسٹڈی لے لیتی ہے. مسلم کنٹریز میں ماں اسلام پریزنٹ کر کے لے لیتی کسٹڈی. تو یہ ایسی حالت ہو گئی ہے ہماری کہ یہ کیوں, جب چنا میاں بیوی نے ایک دوسرے کو, یہ نہیں دیکھا کہ سامنے جو بچے ہو گئے نا اس کی تربیت کیسے کی جائے گی. اس کے لیے مدرسہ ہوگا. آپ نہیں سکھائے, کچھ نہیں سکھائے, آپ بس صحیح انسان رہے, بچہ خود بخود سیکھے گا. یقین کریں بہت سی فیملی میں ماں باپ بچوں کو کچھ نہیں بولتے. باپ مسجد میں آتا ہے, باپ نیک کرتا ہے, باپ کا کردار اچھا ہے, ماں کا کردار اچھا ہے. میں نے ایک فیملی کو بولا ماشاءاللہ آپ نے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی, آپ نے کیا سکھایا؟ بولے مولانا ہم کو تو ٹائم نہیں, کچھ نہیں سکھا سکے. میں بولا تو ایسی اچھی تربیت, بولے بس ہم لوگ جو کرتے تھے وہ دیکھتا تھا, اور دیکھ کر بچپن سے کرتا تھا, اور یہ ہو گیا. تو نہ پریچنگ کی بھی, اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بولا, کونوا دعاۃ لنا صامتین, ہماری طرف لوگوں کو بلاؤ لیکن سائلنٹ, بغیر الفاظ کے. کونوا دعاۃ لنا بغیر السنتکم, تم لوگوں کو بلاؤ ہماری طرف اپنی زبان کے ذریعے نہیں, اپنے کردار کے ذریعے. بچے دیکھتے ہیں ماں باپ کو, امپریس ہو جاتے ماں باپ کے کردار پر, فالو کرتے ماں باپ کو. تو یہ ہے مدرسہ. عورت کو یہ چاہیے, عورت کو تو بیچاری کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے مڈل ایسٹرن کنٹری میں, تو اگر کنٹرول ہے تو پھر مدرسہ بچوں کے لیے چنیں, ایسا شوہر چنیں جو تم کو سپورٹ کرے گا مدرسہ بننے میں, اور بیوی کے لیے جو ہے ایسا سپورٹ. باپ کو کہتے باپ بھائی اگر تمہارا کنٹرول ہے تو تم ایسا ڈھونڈو مالدار بالدار, بعد میں سیکنڈری ہو, سب سے پہلے چنو کہ تمہارے پوتے جو ہے ان کے لیے کوئی مدرسہ سپورٹر بنے گا یا نہیں. ابھی تم کو خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کی شادی اگر تم نے کسی غلط انسان سے کرا دی تو کیا ہوگا, بچے آوارہ ہو گئے, غلط ہو گئے, تو تمہارے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا. اگر آپ ایسی نسل تیار کرو جس کو آپ بھی دین سکھا سکے, آپ کی بیٹی بھی دین سکھا سکے, شوہر سپورٹ کرے, تو اس میں کیا یہ بچہ کل صبح سورہ فاتحہ پڑھے گا باپ پر, ماں پر, اور دادا نانا پر, تو دادا نانا کو بھی ثواب ملے گا. یعنی ایک انویسٹمنٹ ہے, لیکن کیا ہے, پیسہ دیکھتے, پیسہ اور یہی ہے, دنیا دیکھتے, پیسہ دیکھتے. تو دیکھو پیسہ, میں منع نہیں کرتا ہوں, پیسہ دیکھنے سے منع نہیں کرتا, لیکن پرائیورٹی نہیں بنا اس کو. اگر چوائس یہ بن جائے کہ پیسہ والا کرپٹڈ, نان پیسہ والا دیندار کو چوز کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے نا تو دنیا میں فساد ہو جائے گا, فتنہ ہو جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست کہا, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
1400 साल पहले बता दिया था कि अगर तुम तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं, तुम्हारी लड़कियों की शादी सही नेक इंसान से नहीं करोगे तो दुनिया में फितना होगा, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर, बहुत बड़ा फसाद होगा। हम देख रहे हैं कितना बड़ा फसाद हो रहा है, और ये 1400 साल पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो ये है मेरी गुजारिश बाप से कि बेटी की शादी करने के लिए बहुत एहतियात करना, औरत से के शोहर ढूंढो तो ऐसा ढूंढो कि जब आप बच्चों की तरबियत करोगे आपको सपोर्ट करेगा। शोहर से मदरसा ढूंढो, बच्चे नहीं 14 साल का हो जाए तो मस्जिद में लेकर आओ, मौलाना साहब इसको हिदायत दे। हमारे पास वो डंडी नहीं है बन जाए ऐसा, यानी ये चीज हमारे पास नहीं है। कोशिश हम करेंगे, बिल्कुल हमारा फर्ज है, लेकिन बहुत सी दफा इट्स टू लेट। सब समटाइम्स इट्स नेवर टू लेट, बट बहुत सी दफा हमें तजुर्बे के हिसाब से हम देते हैं, तौजीहात देते हैं, गाइडेंस देते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, साथ में उनको पिकनिक ले जाते हैं, खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते, इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ गए ना? तो ये प्रॉब्लम, ये जो है ना, ये पूरा एक इंसान का नहीं है, ये पूरा सोशल प्रॉब्लम है, पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हमारी कम्युनिटीज का प्रॉब्लम है। सब जगह से हमको जो है ना वो फिक्स करना होगा। खाली बाप के फिक्स करने से, माँ के फिक्स करने से नहीं होगा। मिंबर फिक्स करो, मदरसा फिक्स करो, सोसाइटी फिक्स करो, अवेयरनेस फिक्स करो, अंदाज फिक्स करो, होश लाओ, कनेक्शन करो, और प्रायोरिटीज जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दो। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, अल्लाह की तरफ से दूसरी तरफ चले गई, दुनिया की तरफ चले गई है, और इसीलिए शैतान आसानी से हमको जो है बहका देता है। तो ये जो है ना अप्रेजिंग द किड है। अगर आप, अच्छा अप्रेजिंग किड कैसे होता है, यानी ये नहीं बहुत से बोलते कि बच्चे बचपन से नहीं, बचपन से भी नहीं। Appraising the kids on the love of our beloved Imam Ajjalallahu Ta'ala, 12वें इमाम की मोहब्बत में तरबियत करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की साथ रूहानियत, कनेक्शन, बॉन्डेड चाइल्ड को अप्रेज करना, ये होता है सिलेक्शन ऑफ द स्पाउस से, चुनाई से होता है कि किसको मैं चुनूं। मदरसा चुनने की बात आती है। फिर बाद में उसके बाद जो है कुछ ऐसे अमल होते हैं जो हामिला औरत करे तो बच्चे में रूहानियत की कैफियत पैदा होती है। कुछ ऐसे अमल होते हैं जो मर्द जो है हम बिस्तर के टाइम पे करे, बच्चों में रूहानियत की कैफियत होती है। ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे आदाब अल्लाह ने दिए हमको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, मासूमीन के जरिए। नहीं, शादी होती है तो बिगैर आदाब, जिक्र अल्लाह का करो, शैतान को दूर करो। खास करके जब ये बच्चे के लिए इंसान ये रिलेशन करता है तो उसे चाहिए कि अल्लाह को बीच में लावे। अल्लाह को ऐसे बीच में, यानी क्या अल्लाह नहीं है इधर, अल्लाह तो हर जगह है, तो हम अल्लाह को कैसे, दिल में अल्लाह का ख्याल रखो, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, समझ गया ना? फिर बाद अल्लाह को शामिल करो हर चीज में। आपने अल्लाह का जिक्र किया, फिर बाद में जब बच्चा माँ हामला हो जाती है तो बच्चा बढ़ता है, तो किस कैफियत में बढ़ता है? माहौल में डिस्को गाने होते हैं या माहौल में कुरान और नोहे और अज़ादारियां होती है? ये सारी जो माँ सुनती है ना, बच्चा भी साथ साथ में सुनता है। तो बच्चे की जो बुनियाद तरबियत होती है ना, वो अंदर से होती है, नहीं बाहर आ गया तो ये बोलो वो बोलो, नहीं, अंदर से। माँ बाप को दोनों को जो है, बहुत सारे ऐसे, मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ये है कि ओवर एंड ऑल ऐसी नस्ल शादी करो तो ये एम रखो कि मैं जो है ना मेरे 12वें इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की सपोर्ट के लिए, जिस तरह आपके बाप दादाओं ने किया इस तरह कंटिन्यू करो। समझ गया ना? अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रखो, सेकेंडरी दो, प्रायोरिटी जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये हो गए 4। 5वां जो है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो मैंने बता दिया था। तो ये जो है विलायत खत्म हो गई यहाँ पर शोहर की। तो ऐसी विलायत लाओ, बाप के ऊपर फर्ज है अगर बेटी की शादी किसी से करा है तो ऐसी विलायत ढूंढे जो अल्लाह की विलायत वाली हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत वाली हो, अमीर अल मोमिनीन की विलायत वाली विलायत तुम्हारी बेटी पे आवे। समझ गया ना? और अगर और लड़की चुनती है तो चुनो ऐसी विलायत, क्योंकि ये विलायत तुम्हारे सर पर होगी। या तो शैतानी विलायत होगी, बोलेगी हिजाब छोड़ दो, ये करो वो करो, गलत काम करो,
یا تو جو اللہ والی ولایت ہوگی، تو کیسی ولایت تم چاہتے ہو اپنی بیٹی کے اوپر، وہ ولایت آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں 5 مختصر کر کے پھر بعد میں نیکسٹ ولایت پہ جاتا ہوں. تو نمبر 1 تقوی، نمبر 2 صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہاری زندگی میں ہوگا. نمبر 3 forgive and forget، اگر تمہارے بھی گناہ ہو گئے تو اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا. نمبر 4 ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز، نمبر 4 تھا ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز. سمجھ گیا نا، جو میں نے بتا دیا تھا کہ شوہر پر کیا واجب ہے، عورت پر کیا واجب ہے. اور یہ واجبات جب کھولتے ہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تو آیت اللہ سیستانی کو بولے گا آیت اللہ ہم کو مسائل نہیں چل رہے، ہم لوگ محبت سے ڈیل کر رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی بولتے بالکل اچھا، یہ چوپڑے کو بند رکھو اور محبت سے ایک دوسرے کے بیچ میں سمجھ ہو تو مٹھاس ہوتی ہے. تو یہ تھا جو ہے ولایت. اب جو ہے ہم دوبارہ واپس آیت کے پر آ جاتے ہیں کہ ولی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیا ہے. تو یہ ایگزامپل تھا شوہر کی ولایت گھر کے اندر بچوں پر اور عورت پہ. اور یہ ولایت انڈر ہونی چاہیے. اگر شوہر مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو عورت کو جو ہے نا، اگر شوہر کہتا ہے شراب پیو، حجاب چھوڑ دو، ولایت ہٹ جاتی ہے. یہ شوہر کی ولایت کنیکٹڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے، امام امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے. یہ کنیکٹڈ ہے، اس کو جدا نہیں کر سکتے. شوہر یہ نہیں بول سکتے میری ولایت ہے، نہیں، تمہاری ولایت اللہ کی ولایت کے نیچے ہے. اور پھر بعد میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ آیت جو ہے اہل سنت کی بھی کتابوں میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اور یہ جو قصہ جو ہے کہ ایک دن رسول خدا ایک دن ایک غریب آتا ہے مسجد کے اندر، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. اللہ جلد از جلد ہمیں روزہ مقدس کی زیارت عطا کرے. تو مانگتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے مصروف ہوتے، بیزی ہوتے، یہ ہوتے وہ ہوتے، سمجھ گیا نا. تو اس میں جو ہے بیچارہ مایوس ہو گیا. تو امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے. تو امیر المومنین کیونکہ جب کسی نے نہیں دیا تو ظاہر بات ہے امیر المومنین کے پاس آیا، سمجھ گیا نا، مانگتے مانگتے تو کسی نے نہیں دیا. تو امیر المومنین کو احساس ہے کہ کسی نے دیا نہیں، اس کی مدد کرنی چاہیے. تو امیر المومنین نے ہاتھ اٹھا دیا رکوع کی حالت میں، اور پھر بعد میں جو ہے اس نے انگوٹھی کھینچ لی. یعنی امیر المومنین آفر کر رہے تھے اس کو کہ بھئی لے لے میری انگوٹھی. اور کچھ روایت میں امیر المومنین نے انگوٹھی یوں نکال کر یوں رکھ دی رکوع میں، ورنہ یوں رکھتے تو سائل کو پریشان ہو جائے پر لوں یا نہ لوں، سمجھ گئے نا، یہ کیوں مجھے ہاتھ دے رہا ہے. لیکن اگر جو ہے جب میں ہاتھ کروں تو ماشاءاللہ 3 انگوٹھی، او ماشاءاللہ مالدار ہو جائیں گے. لیکن یہ سستی والی میں سے ہے، اتنی وہ قیمتی والی نہیں جو امیر المومنین والی تھی. تو امیر المومنین نے اس طرح رکوع کی حالت میں کیا، سمجھ گئے نا، کہ بھائی لے لے. تو اس نے لے لیا. کچھ روایت کہتے ہیں یوں رکھ دیا امیر المومنین نے، سمجھ گئے نا، تو یعنی اوپر. بہرحال یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دیا. خوش وہ باہر نکل رہا ہے مسجد میں سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے مسجد میں. تو کہا بھئی تو خوش ہے، کیا ہوا؟ تو بولا آج میں وہ حاجت بھی میری کوئی دے نہیں رہا تھا، پھر بعد میں مجھے آخر میں مل گیا. تو وہ بولا کہ کس نے دیا تجھے؟ تو بولا کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے. تو رسول خدا بہت خوش ہو گئے. ابھی جبرائیل نازل ہوا مجھ پر اور مجھے کہہ رہا یہ آیت کی تلاوت ہوئی. تو یہ آیت جو ہے نازل ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت میں. اور رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، اللہ کی ساری تعریف کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو میرے لیے اس طرح بنایا جس طرح ہارون کو موسیٰ کے لیے بنایا. سمجھ گیا نا. تو یہ جو ہے سبب نزول ہے. تھوڑا سا اختلاف ہے روایتوں میں، لیکن اتنی ساری روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں. اہل سنت کی کتابوں میں کچھ اہل سنت نہیں مانتے، کچھ مانتے، لیکن جو مانتے ہیں وہ کافی ہے. ایٹ لیسٹ ہم لوگ جو ہے نا یونائٹڈ ہے. کچھ تو اہل سنت والے مانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اگری کر لیتے ہیں، اور جو نہیں مانتے اس کے ساتھ یہ کہنا اگری ٹو ڈس اگری، کوئی بات نہیں. یہ ہے ولایت کی آیت، آیت الولایہ. انما ولیکم، یور اتھارٹی، تمہاری اتھارٹی صرف اور صرف اللہ ہے. میں نے بتا دیا تھا پہلے دن. تو یہ اتھارٹی جو ہے نا
یہ authority ولایت کی. اس کے آج میں 3 آیت پڑھنے والا ہوں, سمجھ گئے نا؟ تینوں آیت کنیکٹڈ ہے, تینوں آیت یہ آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تمہاری authority اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ جو انگوٹھی رکوع میں دے. اچھا پرابلم کیا ہو گیا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو. تو کچھ اہل سنت ہمارے بھائی میں سے کیا ہے, انہوں نے میننگ ہی چینج کر دی, بولتے کہ یہ علی بن ابی طالب پر نہیں ہے. بھئی وہ حدیثوں کا کیا کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں, وہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے رکوع میں دیتے ہیں کا مطلب رکوع میں نہیں دیتے ہیں, یعنی اپنی تواضع کی حالت میں, اپنے نیچے پن میں, اپنے موڈسٹی میں دیتے ہیں, اللہ کے سامنے نیچے پن میں دیتے ہیں, یعنی موڈسٹی میں دیتے ہیں. اور انگلش کچھ جو ترجمے ہوئے, جس کو میں ترجمہ نہیں بولتا ہوں کیونکہ صرف 12ویں امام قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے, عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف, اور خدا یا خدا کا وسیع, کیونکہ ایک ورڈ کے کافی میننگ ہو جاتے ہیں. تو کون سا میننگ کون چوز کرے؟ ایک مفسر. تو میں مفسر میں سمجھتا ہے کتاب کی جو قرآن کی انگلش یا اردو جو بھی ہے, یہ ترجمہ نہیں, یہ تفسیر ہے, اردو کی تفسیر, شارٹ تفسیر اینڈ لانگ تفسیر. تو یہ شارٹ تفسیروں میں سے ہے. ترجمہ آپ نہیں بولنا قرآن کا ترجمہ, قرآن کا ترجمہ ہے نا, آپ نے اس بیچارے کو پھنسا دیا جس نے ترجمہ سو کال ترجمہ کیا ہے, کیونکہ وہ خود اپنا ایک, جیسے کہ قدر, آپ لیلۃ القدر جو ہے نا اس کی میننگ دیکھیں. میں بس 14 انگلش کے انٹرپریٹیشن میں بولتا ہوں, قرآن ہے, تفسیر ہے, شارٹ تفسیر ہے قرآن کی ہے. ایک نے قدر ہی رکھا ہے, ایک نے ڈیسٹینی رکھا ہے, ایک نے ایسٹیمیشن رکھا ہے, ایک نے نائٹ آف ڈگری رکھا ہے, ایک نے نائٹ آف پاور رکھا ہے. کون سا جو کلوزسٹ ہے؟ سب تفسیر میں صحیح ہے, یہ ساری تفاسیر ہے الگ الگ کی, لیکن ہم ترجمہ نہیں بول سکتے. پھر ترجمہ کا مطلب جو اللہ چاہتا ہے وہی ورڈ کی میننگ وہاں پہ ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے, تو زیادہ تر جو ہے انگلش جو ہے شارٹ تفسیروں میں کیا لکھا ہے, لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان لوگ ہمبل ہے, and they are humble, اوکے. اور کچھ لوگ بولتے ہیں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں. یہ اور رکوع میں کیسے آ گیا؟ یہ تو جو جس کو الف بے تے عربی کا نہیں آتا ہے نا, وہی ایسی تفسیر کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, گرامیٹکلی میں بولتا ہوں, گرامیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ واو یوز کیا ہے جس کو کہتے ہیں واو الحال, واو آف دا اسٹیٹس. اس کا مطلب کیا ہے کہ یؤتون الزکات, وہ زکات دیتے, وہم and they are in the state, وہم and they are in the state of رکوع, اور ان لوگ رکوع کی حالت میں. اس کو کہتے ہیں واو الحال, یعنی اردو میں حال, یعنی کس حالت میں ہے. جاء الولد وهو يبكي, بچہ آیا, لڑکا آیا اور وہ رو رہا تھا, یعنی رونے کی حالت تھی. یہ نہیں بولوں گا کہ نہیں, بچہ آیا اور رو نہیں ہوتا ہے, اور رو رہا تھا, یعنی رونے کی حالت میں آیا ہے. یہ اسی طرح یہ واو الحال ہے, کنجنکشن والا واو نہیں ہے. یہ جو بیسک عربی گرامر جس کو نہیں آتا ہے نا, وہ ایسے گوٹاڑے والے جو بولتے ہیں نا گجراتی میں گوٹاڑا, ایسے تفسیریں کرے گا. لیکن اگر لٹرلی لو, وہم کا مطلب ہے اور ان لوگ رکوع کی حالت میں, حال دیتے ہیں صدقہ. جب لٹرل میننگ ہے, حدیث ہے, پھر کیوں ٹیڑھا جانے کی ضرورت ہے؟ یہاں وہاں سے لاؤ نہیں, when they were and they give charity while they are modest, تواضع کی حالت میں دیتے, کیا ضرورت ہے؟ جواب تو اللہ کو ہی دینا ہے نا. جب حدیث ہے, کتابوں اہل سنت کی کتابیں کی, حدیثوں کی کتابوں میں بھی یہ تفسیر ہے, تفسیروں کی کتابوں میں یہ کچھ علماء نے اہل سنت کا انکار کیا ہے, لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ آیت بتاتی ہے کہ ولی کون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو کہ امیر المومنین ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آیت ہے, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, جو اللہ کی ولایت ایکسپٹ کرتا ہے, وَرَسُولَهُ, اور رسول کی ولایت ایکسپٹ کرتا ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو ایمان لانے والوں کی. کون سی ایمان لانے؟ وہی جو پچھلی آیت میں, آیت 55 میں, یہ آیت 56 ہے سورہ مائدہ کی,
تو جو پچھلی آیت میں جو ایمان ہے نا اس کی ولایت کی بات ہو رہی ہے. انما ولیکم ومن یتولا، ولی ولی ولایہ ولیکم یتولا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ سیم آیت ہے. تو یہ وہ ایمان ہے جس کی ولایت ہم پر ہے، جس کی فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے. یہ ہو گیا. اب دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. اوکے، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر بعد میں کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارا ولی الامر ہے. اولی ولی ولایت سے آیا ہے. اولی الامر منکم، تو جو جس کے پاس امر کی ولایت ہے اس کی اطاعت کرو. پیریڈ. یہ بھی ولایت ہے. اطیعوا اللہ، ولی کا مطلب کیا ہے؟ اتھارٹی، یعنی اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی ولایت ہے تمہارے اوپر. پھر بعد میں رسول کی اطاعت کرو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول کی ولایت ہے تمہارے پر. پھر بعد میں اولی الامر منکم، تم میں سے، مسلمانوں میں سے جس کے پاس امر کی ولایت ہے. جس کے پاس کیا ہے؟ اس پہ توجہ کریں، غور کریں. کس کی ولایت ہے؟ امر کی ولایت. امر، اوکے، اس کی اطاعت کرو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کی ولایت، اللہ تو واضح ہے، رسول کی ولایت واضح ہے، طاعت واضح ہے. یہ ولی الامر وہی ہونا چاہیے جس کی اس آیت میں اللہ نے ولایت مقرر کی ہے، جس نے انگوٹھی دی تھی رکوع کی حالت میں. تو یہ وہی ہونا چاہیے، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ نے انما کا ورڈ یوز کیا ہے کہ صرف اور صرف اور صرف، اور کوئی نہیں یہ تین کے علاوہ. سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ ولی الامر وہی ہے، وہاں پر ولی جس نے دی تھی انگوٹھی. اچھا، دوسرا بھی پوائنٹ ہے اس میں. یہ ولی الامر کا ورڈ جو ہے نا، اس میں بالکل غور سے توجہ کریں. اور میں ابھی ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت کے ساتھ تیسری آیت کا سلسلہ چلاؤں گا، تو پلیز پے اٹینشن، غور سے سنیں. سمجھ گیا نا؟ توجہ فرمائے، بالکل توجہ فرمائے. یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. ایک آیت قرآن کی، دوسری آیت میں کوئی حدیث نہیں لاؤں گا یہاں پر. سمجھ گئے نا؟ بولتے نہیں یہ تو حدیث جھوٹی ہے، سچی ہے، وہ لائن میں پڑھے گے بھی نہیں. ہم جو ہے نا ایک آیت کو دوسری آیت سے لنک کرتے رہیں گے، چین بنائیں گے ولایت کی. تیار ہو؟ لیٹس گو. وہ آیت کیا تھی؟ انما ولیکم، تمہارا ولی صرف وہ ہے. ولی کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں طاعت کرنی پڑے گی اس کی. ہو گیا؟ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے طاعت کا ورڈ یوز کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جس کے پاس امر کی ولایت ہے. جس کے پاس کس کی ولایت ہے؟ امر کی. بھولنا نہیں، امر کی ولایت. اب یہاں سے سلسلہ آگے بڑھے گا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے. پھر بعد میں آگے جا کر یہ آیت آتی ہے. اگر تم کو خوف ہو، آج کل کا ماحول پورا خوف بن گیا ہے. موت تو ہمیشہ فلوٹ ہوتی ہے، موت ادھر ادھر سب گھومتے رہتی ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں. کورونا وائرس بیچارے نے آ کر ہم کو موت سامنے دکھا دی، پردے ہٹا دیے، تو خوف آ گیا. تو فرض کرو خوف تو ہر حالت میں ہونا چاہیے، لیکن موت کا نہیں. کس حالت میں مرتے اس کا خوف ہونا چاہیے. اور جب اچھا کام کرتے، غلطیاں تھوڑی ہو گئی، محبت کر لیا اہل بیت کی، نماز ٹائم پہ پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، واجبات ادا کیا، حرام سے پرہیز کر لیا، اہل بیت کی ولایت پہ کے انڈر تم ہو، محبت کرتے ہو، اور پھر غلطی ہو جائے استغفار کر لینا. انشاءاللہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. موت سے وہ ڈرے جس کو پتہ نہیں وہ جہنم میں جائے گا یا کہاں جائے گا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے. انشاءاللہ ہم سب مل کر انشاءاللہ امیر المومنین کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اگر ہم عمل کرتے ہیں اس کے اقوال پر، اور غلطی ہو جاتی تو معافی مانگ لیتے ہیں.
تو یہ وَإِذَا جَاءَهُمْ، یہ سورہ آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اگر ان کے پاس آتا ہے، کیا آتا ہے؟ امر من الامن، ایسا ایشو آ جاتا ہے جس میں سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے اور ان کو ڈر ہو جاتا ہے، یعنی سیکیورٹی نہیں ہے تو کیا ہے، ڈر کی حالت آ جاتی ہے. تو ڈر کی حالت آ جاتی ہے تو کیا ہوا؟ ابھی ڈر ہو رہا ہے، کورونا وائرس آ گیا ہے. اذاعوا به واذا جاءهم اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، چرچا کرنے لگ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگے، او کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. بھئی اللہ کی طرف توجہ کرو، سمجھ گئے نا؟ کیوں تم جو ہے نا گھبرا رہے ہو؟ گھبرانے کی حالت میں انسان جو ہے نا یہاں وہاں بس یعنی باتیں پھیلانے لگ جاتا ہے. تو ایسی انفارمیشن اگر آ جاتی ہے، اس کی کافی 2-3 تفسیر ہے، میں ایک پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، میں نے کورونا سے ریلیٹ کیا ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر رسول کے اوپر پاس آ جاتے نا تو سلوشن مل جاتا. ہم رسول کے پاس سے سلوشن نہیں لینا چاہتے، ہم دنیا والوں سے سلوشن لینا چاہتے ہیں. بھئی رسول خدا کے پاس آ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ دنیا والوں کے دماغ میں سلوشن دے دیں گا. لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں کے پاس جائیں گے تو سڑتے رہو، سمجھ گئے نا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر رسول کے پاس آ جاتے پرابلم لے کر، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر ولی الامر کے پاس آ جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، جو یہ سب چیز کا جانتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ان کو یعنی جن کے جو سمجھ سکتے ہیں نا، سمجھنے والے کے پاس علم ہو جاتا کہ نہیں یہ پرابلم جو ہے اس کا حل یہاں پر ہے. لیکن جو اس کو نہیں سمجھ آتی نا وہ کبھی بھی ہرگیز نہیں آئیں گے. لیکن لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی سلوشن جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی الامر سے نکل سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ یا تو مادی طور پر یا تو روحانی طور پر. مادی طور پر نہیں تو روحانی طور پر وہ دعا کر سکتے، کم سے کم، سمجھ گئے نا؟ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کی دعا اللہ قبول کرے اور یہ وائرس چلے جاوے، لوگوں کے دماغ میں ویکسین مل جائے گا، حل مل جائے گا. لیکن دعا جو اگر، لیکن آؤ رسول خدا کے پاس، ولی الامر کے پاس آؤ، تو جو لوگ سمجھ سکتے ہیں نا وہ سمجھ لیں گے، وہ حاصل کر لیں گے. وَلَعَلِمَهُ الَّذِينَ، لیکن جو لوگ نہیں، جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ آئیں گے، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، so the ones who can draw correct conclusions from it would have known that، ان کے پاس علم ہو جائے گا جس کو رسول خدا سے اور ولی الامر سے فائدہ لینے آتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم لوگ جنہوں نے فائدہ حاصل کر لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ولی الامر سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے تمہارے اوپر، نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، ورحمت، اور اس کی رحمت ہے. اگر یہ نہیں ہوتا نا تو تم بھی جو ہے شیطان کے پیچھے چلے جاتے، ایکسپٹ فار ویری فیو، بہت کم رہ جاتے. تو یہ یہاں پر بھی جو ہے اگر کوئی بھی مشکلات آوے تو رسول کے پاس آؤ اور ولی الامر کے پاس. یعنی ولی الامر یہ ایسا ولی الامر ہے جس کے پاس کیپیسٹی ہے، جس کے پاس پرابلم سالو کرنے کی کیپیسٹی ہے. یہ سب ولی الامر نہیں ہو سکتا. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں اہل سنت کی تاریخ بھری ہوئی ہے. جب بھی مشکل آ جاتی تھی پہلے خلیفہ کے پاس، یا علی ادرکنی، یا علی مجھے مدد کرو، میرے پاس پرابلم آ گیا، مشکل آ گئی ہے، یا علی ادرکنی. جب بھی دوسرے خلیفہ کے پاس آ جاتے تھے، یا علی، دوسرے خلیفہ کے پاس پرابلم آتے تھے، یا علی ادرکنی، اے علی مجھے مدد کرو، میرے پاس مشکل آ گئی ہے. سمجھ گئے؟ یہ میرے الفاظ میں بولتا ہوں، کانٹیکسٹ وہ ہے لیکن میننگ وہ ہے، لیکن میں میرے الفاظ میں یا علی بولتے نا، یا علی ادرکنی بولنا کفر ہے، بدعہ ہے، شرک ہے. بھئی سب سے پہلے کس نے شرک کیا وہ تو پوچھو، سمجھ گئے نا؟ اگر ہم شرک کریں تو پہلے ہمارے پہلے بھی صحابہ نے شرک کیا ہے، اگر اس کو شرک کہتے ہیں. تو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے.
وہ بھی مشرک ہے، ہم بھی مشرک ہے، اگر وہ مشرک نہیں تو ہم بھی مشرک نہیں ہے. ہم کیوں مشرک ہو؟ وہ مشرک نہیں تھے، وہ بھی یہ علی کر بولتے یا علی میری مدد کرو. سمجھ گیا نا؟ ہمارے لیے علی بن ابی طالب مرے نہیں ہے، ہمارے لیے زندہ ہے، صرف اس کا بدن جو ہے، بدن شریف جو ہے وہ دفن ہے، باقی اس کا نور اور روح، معمولی لوگوں کی روح زندہ ہوتی ہے، تو کیسے شہید کی روح نہیں زندہ ہے؟ ہمارے لیے امیر المومنین زندہ ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف، لیکن مدد مانگنے کے لیے جس طرح ہم پولیس کی مدد مانگتے ہیں، جس طرح ہم ڈاکٹر کی مدد مانگتے ہیں، دوست کی مدد مانگتے ہیں، آپ میری ہیلپ کر، میری مدد کر، امیر المومنین کی بھی مدد مانگ سکتے. کیا پرابلم ہو گیا؟ کون سا شرک ہے اس میں؟ ورنہ اگر ایسا ہے تو پھر پولیس کو بھی نہیں بلائے، چور کو آنے دو، جو مارنے آپ کو آئے، کسی کا ہیلپ نہیں ہو، بندے مار دیں آپ کو، یا اللہ میری مدد کر، پھر بعد میں بچانے والا کیا سبب تو لینا ہوگا نا، بھئی فلان مجھے بچاؤ، لیکن نہیں بولنا کسی کو، شرک ہو جائے گا. سٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ سٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے سب کے لیے. تو پہلے خلیفہ نے بھی امیر المومنین سے مدد مانگی، دوسرے خلیفہ نے بھی مدد مانگی. ان لوگ یہ آیت پر عمل کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ولی الامر ایک ہے. خلیفہ ہزار ہو سکتے ہیں، رولر ہزار ہو سکتے ہیں، حاکم ہزار ہو سکتے ہیں، لیکن ولی الامر ایک زمانے میں ایک ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور ان لوگ کو پتا تھی کہ امیر المومنین ولی الامر ہے. اس لیے قرآن کیا بولتا ہے؟ اگر تم کو ڈر ایسی حالت آ جائے، آ جانا ولی الامر کے پاس، رسول کے پاس آ جاؤ. رسول تو نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین تھے، امیر المومنین کے پاس آ گئے. ان لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ نے یہ بھی کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. بھائی یہ بولو کہ اگر اللہ نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے. نہیں کفر نہیں ہے یہ، واقعی میں اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اتنے سارے سوال کے بعد سوال کی سب سے زیادہ لمبی خلافت ان کی تھی 10 سال کی، تو ہر مرحلے میں امیر المومنین سے مدد مانگتے تھے. تو اتنی ساری حالت ہوگی، بولے اتنے سارے سوالات میرے پاس آتے تھے، میں جواب دینے نہیں چاہتا تھا، اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھئی یہ بولا اگر اللہ نہیں ہوتے، نہیں شرک نہیں اس میں. تو بھئی اگر ہم نے بول دیا کہ اگر امیر المومنین، اگر میرے مولا نہیں ہوتے تو میں کامیاب نہیں ہوتا، تو اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ میں نے بھی وہی بولا ہے جو دوسرے خلیفہ نے بولا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو کیوں دو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں یہاں پر. یہ ہے تو ردوہ ولی الامر، یہ ولی الامر پہ مزید گفتگو ہونے کی. کل ہمارا لاسٹ سیشن ہے، اس پہ دوسری 2-3 آیتیں میں نے کہا ہے کہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے دماغ کھول کر بیٹھنے کا ہے. اب جو ہے نا گپ شپ والی مجلس جو ہے نا وہ سٹاپ ہوگی، اور ابھی جو لیکچر ہوگا وہ علمی ہوگا، ایک کے بعد ایک آیت کو ہے نا کنیکٹ کر بغیر حدیث کے سیدھا جو ہے نا کنکلوژن پہ پہنچنا ہے. تو کل ہوگا انشاءاللہ. ولی جو ہے نا، اگر ولی الامر ہوتا ہے نا تو اس کی نصرت کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کی نصرت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ طاعت اس کی واجب ہو گئی ہے، اس کو بچانا واجب ہو جاتا ہے، اس کی نصرت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ ولی الامر جو ہے نا، اس کی نصرت جب بھی بلاوے، جب بولے حل من ناصر ینصرنا، اس سے تم بیک اپ نہیں ہو سکتے ہو. یو ہیو ٹو سپورٹ. جب امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز دی، سمجھ گئے نا، تو بہت سے لوگ ہٹ گئے، کیونکہ ان لوگ کے دل میں ان لوگ ولی الامر نہیں مانتے تھے امام حسین کو. امام حسین ولی الامر ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا میرے بعد ولی الامر حسن ہے علیہ السلام، حسن کے بعد حسین ہے علیہ السلام. تو امام حسین ولی الامر ہے، ولی خلیفہ یزید ہے، کون ہے یہ، لیکن امام حسین ولی الامر ہے. ولی الامر صرف اس کا مزید کل اور پتا چلے گا کیوں ولی الامر ہے، کیوں دوسرا ولی الامر نہیں ہو سکتا ہے، یہ کل انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ جو ہے مقصود یہ ہے کہ نصرت کرنا جو ہے نا ولی الامر کی واجب ہے، تم بیک آف نہیں ہو سکتے. 12ویں امام کل آوے، ہمارے صاحب الامر ہے. دیکھو صاحب الامر، ولی الامر، ولی العصر، ولی بھی ہم یوز کرتے ہیں، ولی العصر. صاحب الامر یوز کرتے ہیں، صاحب الامر، ولی الامر. ہمارے 12ویں امام ہمارے ولی الامر ہے. اگر کل آوے نصرت کے لیے بلاوے، جانا ہی ہوگا، سب چیز چھوڑ کر جانا ہوگا. بولنے نہیں ابھی اتنی جلدی آ گئے تم تو نہیں، کیوں؟ یہ واجب ہے. اطیعوا، اطاعت کرو تم.
اور یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بلایا تو کتنے لوگ جو ہے لبیک کہے، لبیک یا ابا عبداللہ الحسین. اور یہاں تک ایک ایسا ناصر ہے جو نہ صرف وہ نصرت کرتا تھا، اس میں ہم تربیت کا بھی لیسن ملتا ہے. ام البنین علیہ السلام نے کس طرح ابو الفضل العباس کو تربیت دی، کس طرح اپنے بیٹے کو تربیت دی. ام البنین کا تو کمال ہی کمال ہے کہ ایسی تربیت ام البنین نے دی بچوں کو، کہ ایسی وفاداری سکھا دی تربیت میں کہ کچھ بھی ہو جائے حسین علیہ السلام کے آگے نہیں بڑھنا، حسین کے پہلے پانی نہیں پینا، حسین کے بغیر مزہ نہیں چکھنا، حسین کے بغیر کوئی بھی لذت نہیں حاصل کرنا. حسین 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 سب سے پہلے ہونا چاہیے، ہر چیز قربان کر دینا حسین کے لیے. آہ من ام البنین، ایسے بچے تربیت کیے. اور ام البنین یعنی ام البنین کا احسان دیکھو اسلام پر. اگر ابو الفضل العباس نہیں ہوتے تو امام حسین کی حرکت جو ہے وہ ادھوری ہوتی، اور اگر امام حسین کی حرکت ادھوری ہوتی تو اسلام جو ہے وہ آج اسلام حسینی نہیں ظاہر ہوتا. تو اسلام حسینی کے ظاہر کرنے والے امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب علیہ السلام، ابو الفضل العباس کو تربیت دینے والا ام البنین علیہ السلام. کتنا بڑا احسان ہے ام البنین کا. ام البنین شریک ہے کربلا میں، کربلا کے ہر جو فوائد اور فائدے ہیں اس میں ام البنین شریک ہے. یہاں پر ام البنین نے ایسا ناصر، ایسا سپورٹ بنایا ولی الامر کا کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام جو ہے تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام بنی ہاشم شہید ہو گئے. حضرت عباس گھڑی گھڑی آ کر بولتے ہیں یا ابا عبداللہ مجھے اجازت دے دو، کیونکہ حضرت عباس کو ڈر ہے کہ اگر امام حسین شہید ہو گئے تو میں میرا منہ کیسے اپنی ماں کو قیامت کے روز دکھاؤں گا، میں میرا منہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو کس طرح دکھاؤں گا، فاطمہ الزہرا کا سامنا کیسے کروں گا، میں میرے باپ امیر المومنین کا سامنا کیسے کروں گا. اس نے کہا تھا تم مر جانا لیکن حسین کو کچھ نہیں ہونے دینا، میں ایسے کیسے جی سکتا ہوں اور میرا بھائی میرے سامنے شہید ہو جائے اور میں کچھ نہیں کر سکوں. بڑی بڑی پریشان ہے، دیکھ رہے ہر ایک وہ شہید ہو رہا ہے. حضرت عباس علیہ السلام نے آ کر امام حسین سے کہا یا ابا عبداللہ اب تو اجازت دے دو. کہا اے عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو میرے لشکر کا کمانڈر ہے. حضرت عباس نے دائیں بازو دیکھا، بائیں بازو دیکھا، کہا یا ابا عبداللہ کون سے لشکر کی بات کرتے ہو تم؟ اے عباس تم عورتوں کو مدینہ لے جاؤ گے، تم عورتوں کا خیال رکھو گے، یتیموں کا خیال رکھو گے. بے چین ہے حضرت عباس. حضرت عباس کی ذمہ داری امام حسین ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ولی الامر کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری باپ نے ڈالی تھی ہاتھ میں، ام البنین نے بھی ڈالی تھی. یہ سب جو ہے بچے بیویاں وہ سب امام حسین پر قربان ہونے کو تیار ہے، لیکن ولی الامر بچ جانا چاہیے. ابو الفضل عباس پریشان ہے. بس آخر میں آپ سب کو پتا ہے بچے پانی کے پیاسے تھے، امام حسین کے پاس بچوں کو لے کر آئے، کہا یا ابا عبداللہ پانی ختم ہو گیا ہے. امام حسین کو پتا چل گیا عباس کو ہے اس کو جانا ہی جانا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ عباس پانی لے کر آؤ، بس میدان جنگ کی طرف نہیں جانا. حضرت عباس فرات کے مشرعہ پہ کنارہ ہے وہاں پر آتے ہیں، لشکر کو پار کر کے آتے ہیں، اور پھر بعد میں جیسے ہی پانی بھر کے آتے ہیں رستے میں آتے آتے لوگوں نے کمین چلایا. دھوکے میں حضرت عباس کو ایک ظالم آ کر حضرت عباس کا دائیں بازو کاٹا. حضرت عباس نے مشق کو بائیں بازو میں اٹھا لی، بائیں بازو کاٹا. حضرت عباس نے مشق کو دانتوں سے اٹھا لی، اور پھر بعد میں پانی خیمے تک پہنچنا ہے، بچے پیاسے ہیں، میں نے وعدہ کیا ہے بچوں کو، میں نے سکینہ کو وعدہ کیا ہے، سکینہ پیاسی ہے، میرا بھائی پیاسا ہے، بیویاں پیاسی ہے، پانی خیمے تک پہنچنا ہے.
اور بعد میں شبر ملعون نے کہا پانی خیمے تک نہیں پہنچے، اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ تیروں کا بارش چلا، ہر جگہ سے تیر آ رہی ہے۔ ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں آیا، دوسرا تیر حضرت عباس کے دل میں آیا۔ ہوا عباسا، ابھی بھی حضرت عباس نے ہمت نہیں ہاری، اور آخری میں ایک تیر مشک میں آیا، وہ پانی بہہ گیا۔ اب حضرت عباس کی ہمت بھی بہہ گئی، اور پیچھے سے ایک ظالم نے آ کے ایک بہت بھاری لوہے کا ہتھیار، لوہے کا خودا جو ہے، لوہے کا ہتھیار جو ہے اس کو سر پر مارا، حضرت عباس کا سر پھٹا۔ یا ابا عبداللہ ادرکنی، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ بس آ جاؤ، کیونکہ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ موت سے پہلے امام حسین کی آخری زیارت ہو جائے۔ یہاں پر حضرت عباس گر رہے ہیں۔ جب ایک انسان گرتا ہے گھوڑے سے تو بچاؤ کرتا ہے اپنے گرنے کا، اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کرتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت عباس کے ہاتھ نہیں ہے۔ حضرت عباس گرتے اپنے منہ پر، وہ تیر زیادہ داخل ہو جاتے بدن میں، اور امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، تیروں سے بھرا ہوا جسم ہے، اور منہ کے اوپر سے گرے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس کو پلٹاتے ہیں، کہتے ہیں اخی عباس، میرے بھائی عباس، میرے سے بات کرو۔ پھر بعد میں وصیت دیتے ہیں۔ اور عزاداروں، یہاں پر جب حضرت عباس کی روح پرواز ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی اعدائی، اب میری جو کمر شکست ہو گئی، اب میرے پاس کوئی مددگار نہیں رہا، اب میرے دشمن میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ عباسا، وہ حسینہ، عزادارو، ایک دردناک مصائب ہے یہاں پر۔ بی بی زینب جبھی بھی کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا، شہادت کی ہوتی تھی، تو بنی ہاشم میں سے بی بی زینب سے رخصتی لے کر جاتا تھا، اجازت لے کر جاتا تھا۔ ایک ایسا بھائی امام حسین تک جو ہے اجازت لیے رخصتی لے کر رخصتی کے ساتھ گئے، لیکن یہ ایسا بھائی ہے جو بی بی زینب کو پتہ نہیں تھا کہ فرات کے کنارے سے دوبارہ میرا بھائی آئے گا۔ آپ دیکھیں، اگر ایک انسان عزیز جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ آخری دفعہ جا رہا ہے، اور آپ نے اس سے جی بھر کر نہیں دیکھا، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ زینبا، وہ مصیبتہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ہم دعا کرتے باب الحوائج، حضرت عباس کے واسطے سے، جس کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم اللہ کے مہمان ہیں یہ مہینے میں مبارک میں، ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے واسطہ دیتے ہیں حضرت عباس کے کہ یا اللہ بحق ابی الفضل العباس، بحق باب الحوائج، یہ بیماری جو پھیلی ہے اس سے مومنین مومنات جو دنیا کے کونے کونے میں سب کو بچا، اور یہ بیماری کو دنیا سے جلد ختم کر دے، مومن مومنات کو ہر شر سے بچا، ہر کوئی بھی ایسی مصیبت، کوئی بھی ایسی دہشت گردی، کوئی بھی ایسی پرابلم، ڈیفیکلٹی سے بچا، اور ان کو باب الحوائج کے واسطے سے امن و امان میں رکھ۔ جو رزق کی تنگی سے گزر رہا ہے، باب الحوائج کے واسطے سے ان کی رزق میں اضافہ ہو جائے۔ جو مومن مومنات یہ بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور دوسرے مومن مومنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح کو حضرت عباس کی روح کے ساتھ رکھے۔ جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے عاجل دے بحق باب الحوائج۔